نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. اللہ رب العزت کی ذات کی توفیق اور اس کے اذن سے آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کا خطاب ہے اور جو ہماری آج کی جمعۃ المبارک کی گفتگو ہے، اس کا عنوان قرآن اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان یہ رکھا گیا. یعنی مولا علی کی شان بزبان قرآن. یہ آج کی جو گفتگو ہے یہ اسی حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، اسی کی تشریح ہے جو آقا کائنات، آقا دو جہان، سرور انبیاء، عزیز از جان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. آج ہم دیکھیں گے قرآن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی کون کون سی شان بیان کرتا ہے. مجموعی طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان میں جن آیات کا نزول ہوا اور جو خصوصاً آپ کے لیے آپ کی شان میں نازل ہوئی، ان کی تعداد 300 سے زائد ہے. 300 سے زائد آیات. لیکن چونکہ ہمارا گفتگو کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، تو اس مختصر سے وقت میں میری کوشش ہوگی کہ 2 4 5 10 آیات جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہو اور مناسب ہو سکے اتنی آیات مبارکہ کا ذکر کر لیا جائے. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ میں خدمت دین کے معاملے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، بلکہ جو میرے اقربا ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ رکھو.
تو وہ جو اقربا ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور مودت رکھنے کا حکم ہوا ہے، ان اقربا میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی شامل ہیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سورہ الصافات، اس کی آیت نمبر 24 کے ایک حصے سے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے آیہ مبارکہ کا کہ جب بروز قیامت حساب کتاب ہوگا اور پھر ایک پل لگایا جائے گا جس کو پل صراط کہتے ہیں، وہ پل صراط جو لگایا جائے گا اور مخلوق اس پل کے اوپر سے گزرے گی، وہاں کچھ لوگ گزرنے لگیں گے، یعنی امت مسلمہ جب یہ گزرنے لگے گی تو اللہ رب العزت کی ذات اس قوم کے گزرنے سے پہلے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ کچھ لوگ جو ہیں ان لوگوں کو روک لو، ان کو ابھی پل پار نہ کرنے دو، ان کو روک لو۔ فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ کیوں، ان کو کیوں روکنا ہے؟ اللہ کی ذات فرمائے گی انہم مسئولون، کیونکہ ابھی ان سے کچھ سوال و جواب ہونے ہیں۔ ایک مرحلہ تو یہ گزر آئے، وہاں سے گزر آئے، لیکن ایک مرحلہ ابھی مزید باقی ہے، ان سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، تو وہ سوال کرنے کے لیے اور ان کے جواب لینے کے لیے ان کو ذرا روک لو، ان کو پل پر نہ جانے دو۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیہ مبارکہ کی تفسیری فرما دیں، وضاحت فرما دیں کہ یا رسول اللہ یہ جو سوالات اس وقت کیے جائیں گے، یعنی ایک سوالات کا سیشن ہو جائے گا، ایک سوالات کا وقت گزر جائے گا، پھر پل صراط کا وقت آئے گا، وہ لمحہ آئے گا کہ جب قوم پل صراط سے گزرنے لگے گی۔ تو آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس وقت جو سوال و جواب ہوں گے وہ کس چیز کے سوال ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امت کو پل صراط پر جانے سے پہلے روکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم سے ابھی کچھ سوال کرنا ہے، تو ان سے اس وقت پل سے روک کر جو سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی کا سوال کیا جائے گا، وہ علی کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کی ولایت کے متعلق پوچھا جائے گا، تو جہاں آپ کے جملہ اعمال گناہ اور اس کے ثواب اور مختلف معاملات ان کے بارے میں جہاں سوال و جواب کی ایک نشست ہوگی اور آپ کے اعمال کو تولا جائے گا اور آپ کے کردار کو دیکھا جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر کریم آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے اس اہل بیت کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولایت کے متعلق سوال پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ پل صراط سے فقط
وہی شخص گزر سکتا ہے جو مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی دے گا، جو ان کی ولایت کی گواہی دے گا۔ پتا چلا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اتنی افضل ہے کہ پل صراط پہ جس نے پار کرنا ہو وہ سب سے پہلے ذکر علی کرے گا، وہ علی علی کرتا ہوا پل صراط سے گزرے گا۔ جس کی زبان پر ذکر علی نہیں ہوگا وہ پل سے گزر نہیں سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات جبرائیل امین کو اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ اللہ کی ذات مجھے اور جبرائیل کو پل صراط پر کھڑا کر دے گا، اور پل صراط سے فقط وہی شخص گزرے گا کہ جو علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہوگا، جو علی کی ولایت کا منکر نہ ہوگا، جو علی کو مولا مانتا ہوگا، فقط وہی اس پل سے گزرے گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ الصافات کہ جس میں فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ، ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے، اور جو سوال کیا جائے گا وہ ولایت علی کا ہوگا۔ پھر دوسرا سورہ البینہ اس کی آیت نمبر 7، اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ساری مخلوق سے بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور ساری زندگی پھر نیک عمل کرتے رہے، وہ سب سے بہترین ہے، مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ مفسر قرآن تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے خیر البریہ، کہ سب سے بہتر مخلوق میں کون شخص ہے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بھئی یہ سوال جو مجھ سے کیا گیا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہی سوال آقا علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، اور آقا علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ یہ خیر البریہ یہ کون ہے جو مخلوق میں سب سے بہترین ہے، وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی المرتضیٰ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے علی اس مخلوق میں خیر البریہ فقط تو ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے خود مولا کائنات سے فرمایا اس مخلوق میں خیر البریہ تو ہے، یعنی مولا کائنات ساری مخلوق سے بہترین ہے۔ ساری مخلوق میں بہترین انسان کا نام علی ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ وہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تو بہترین انسان ہے، بڑا اعلیٰ انسان ہے، اور تیرا بہترین ہونے میں اور اعلیٰ انسان ہونے میں شک صرف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں منافقت ہے۔ جس کے دل میں منافقت نہیں ہے وہ تیرے اعلیٰ اور بہترین ہونے پر شک نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری آیت مبارکہ سورہ الزمر اس کی آیت نمبر 33 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی
وہی لوگ صرف متقی ہیں، وہی لوگ متقی ہیں۔ ایک وہ کہ جو سچ لے کر آیا، اور دوسرا شخص وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا یہی متقی لوگ ہیں۔ اب یہی جو آیہ مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ اس آیہ مبارکہ کی وضاحت فرما دیں، تفسیر فرما دیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ ایک سچ لے کر آنے والے اور دوسرے اس سچ کی تصدیق کرنے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جو ہستی سچ لے کر آئی اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ذات نے سب سے پہلے اس سچائی کی تصدیق کی اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور آقا علیہ السلام نے پھر اپنے جو اعزا اقربا اور رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دی، ان کو اسلام کے بارے میں بتایا، تو سب سے پہلے جس شخص نے اس دعوت کو قبول کیا، اس دعوت کی تصدیق کی اور آقا علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اور سب سے پہلے جس شخص نے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ہیں۔ ایک اور روایت میں اسی طرح ہے کہ آقا علیہ السلام نے پیر والے دن، سوموار والے دن آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل والے دن جب آقا علیہ السلام نماز ادا کرنے لگے، سوموار والے دن تنہا تھے، لیکن منگل والے دن جب آقا علیہ السلام نماز ادا کرنے لگے تو آقا علیہ السلام کی اقتداء میں دو افراد تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی منگل والے دن، اور وہ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں اور دوسرے مولا کائنات۔ ان دو نے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی، تو یہ اولاً قبول اسلام کرنے والے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے خود ارشاد فرمایا، مولا علی کو مخاطب کر کے خود ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم پہلے شخص ہو جو مجھ پر ایمان لے آئے، اور تم پہلے شخص ہو کہ جس نے میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی شان ہے۔ پھر چوتھی آیہ مبارکہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، تو خدائے رحمان نے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ یعنی جو شخص ایمان لایا اور پھر وہ نیک عمل کرتا رہا، تو اس ایمان لانے کی وجہ سے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دی۔ اب اس آیہ مبارکہ کا جو اس کی جو تفسیر ہے وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، وہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فقط ایک شخص ہے علی ابن ابی طالب کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات نے علی کی محبت ڈال دی ہے۔ یہ جو سارا زمانہ علی سے محبت کرتا ہے فقط ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔
پھر حضرت عبداللہ بن عباس وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے دل میں علی کی محبت ڈال دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اور یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری دنیا میں جو علی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں مولا علی علیہ السلام آپ کی محبت کے چراغ روشن ہیں، زبان پر علی علی کا ورد جاری و ساری ہے۔ تو یہ محبت علی اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے جوان، بزرگ، مرد، عورت، جب علی کا نام لیا جاتا ہے وہ جھوم جاتے ہیں۔ ہر طرف مولا علی المرتضیٰ ان کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان پر کلام لکھے جا رہے ہیں، ان پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ہر طرف مولا علی المرتضیٰ کے گن گائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی توصیف کی جاتی ہے، جس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس کی شان بیان کی جاتی ہے، وہ فقط علی کی ذات ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ علی ایک ایسے فرد کا نام ہے کہ جس کی محبت خود اللہ رب العزت کی ذات نے اہل ایمان کے دلوں میں ڈالی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں کہ انسان کسی کی عادت کو دیکھتا ہے، اس کے طور طریقے کو دیکھتا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو محبت اس کے دل میں اس انسان کی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے علی کو اس دنیا سے گئے ہوئے، نہ آج کسی نے علی کو دیکھا، نہ کسی نے علی کی آواز سنی، نہ کسی نے علی کو قرات قرآن کرتے سنا، نہ کسی نے علی کو خیبر اور خندق میں دیکھا، نہ کسی نے علی کو بدر و احد میں شجاعت اور بہادری دکھاتے دیکھا، نہ کسی نے علی کو صفین اور جمل میں دیکھا، نہ کسی نے علی کو مولا آقا علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا، نہ علی المرتضیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے کھاتے دیکھا، نہ پیتے دیکھا، نہ مولا علی کی شاگردی اختیار کرتے دیکھا۔ پھر بھی ساری کائنات بن دیکھے جس طرح آقا علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، اسی طرح علی سے محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ تو اس کی فقط یہی وجہ نظر آتی ہے کہ اللہ کی ذات نے جس طرح آقا علیہ السلام کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈالی ہے، وہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مولا علی کی محبت بھی ان کے دلوں میں پیدا کر، ورنہ بن دیکھے کون کس سے محبت کرتا ہے؟ بن دیکھے کہاں کسی سے اتنی والہانہ محبت ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے یہی صورتحال جب دیکھی، اہل ایمان کی مولا کائنات سے محبت یہ دیکھی، تو آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان سے فرمایا کہ اے علی، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کر کہ اللہم اجعل لی عندک عہدا، اے اللہ تو مجھے اپنے ہاں وعدے کو پورا کرنے والا بنا دے، واجعل لی فی صدور المؤمنین مودۃ، اور اے باری تعالی مجھے بھی محبت کرنے والا بنا دے، اور میرے لیے اہل ایمان کے سینوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یعنی جو اہل ایمان ہے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میں بھی لوگوں سے محبت کرنے لگ جاؤں اور میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے لگ جاؤں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو اسی طرح دعا کیا کر۔ پھر حضرت جناب
قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ اپنی تفسیر نظری میں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یجعل اللہ محبتہ فی قلوب المؤمنین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی اللہ آپ کی محبت سوائے کفار کے تمام ایمان والوں اور ساری مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری محبت کفار کے علاوہ جتنے اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی ذات پیدا فرما دے گی۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو ساری کائنات علی سے محبت کرتی ہے، علی سے محبت کے نعرے لگاتی ہے، ان کا ذکر کرتی ہے، ان کے نام پر جان قربان کرتی ہے، یہ جو جان قربان ہوتی ہے، جو ذکر، جو قلب اور دل علی کے ذکر سے تر معطر رہتے ہیں، وہ دل دراصل چن لیے گئے ہیں، اور ان دلوں کو اللہ کی ذات نے علی کی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ اور جو علی سے محبت نہیں کرتے، دراصل اللہ کی ذات نے ان دلوں کو علی کی محبت کے لیے بھی چنا ہی نہیں۔ یہاں جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کو بھی چنا ہی نہیں ہے کہ وہ علی سے محبت کریں۔ پھر ایک وقت آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے حجۃ الوداع، حج اکبر، جمعہ والے دن آقا علیہ السلام حج کرتے ہیں، اور تمام جو احکامات ہیں، جتنے معاملات ہیں آقا علیہ السلام وہ سارے بتا دیتے ہیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس نے جو پوچھنا ہے آؤ اور آج پوچھ لو اور اپنے احکام کو درست کر لو، ممکن ہے کہ اگلے سال جب آپ حج کرنے آئیں تو میں آپ کے درمیان موجود نہ ہوں۔ یہاں تک آقا علیہ السلام عوام کو بتاتے رہے۔ حج ہو گیا، حج کر کے آقا علیہ السلام واپس مدینہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام مدینہ کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں اور لوگوں سے گواہیاں میدان عرفات میں لے لیتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں، لوگوں بتاؤ گواہی دیتے ہو کہ نہیں، میں نے اپنا فریضہ نبوت اور رسالت کس طرح ادا کیا ہے، ہر چیز کی آقا علیہ السلام نے ان سے گواہی لی۔ جب تمام مسائل حل ہو گئے، آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف چلے، تشریف لے کے چلے، رستے میں آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے، اور کون سی آیت نازل ہوتی ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو نازل کیا گیا ہے، جو کچھ بھیجا گیا ہے، وہ سارے کا سارا لوگوں تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حقیقتاً پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے، آپ نے وہ فریضہ نبوت اور رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ اب آقا علیہ السلام اس سے قبل میدان عرفات میں موجود ہیں، اور صحابہ کرام کو فرماتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ آقا علیہ السلام نے جاہلیت کی رسومات کو ختم کر دیا، آیت مبارکہ اتر آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ آیت اتر آئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور پھر وہ آیت مبارکہ اترنے کے بعد، دین کی تکمیل ہو جانے کے بعد، پھر اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا پہنچا دیں، اگر آپ نے وہ نہ پہنچایا تو پھر
حقیقتاً آپ نے نبوت اور رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا۔ باری تعالیٰ جب میدان عرفات میں تمام مسائل آقا علیہ السلام نے بتا دیے، صحابہ کرام سے گواہیاں لے لیں اور صحابہ کرام نے گواہیاں دے دیں، انہیں آئے مبارکہ کا نزول کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر کیا رہ گیا؟ کون سی چیز رہ گئی کہ جس کے بارے میں پھر وعید سنا رہا ہے اور پھر تاکیداً حکم دے رہا ہے اپنے رسول کو کہ یہ بھی فریضہ ادا کرو، جو کچھ بتایا ہے وہ سارا بتا دو۔ کیا اس سے پہلے آقا علیہ السلام نے سارا بتایا نہیں تھا؟ لیکن فرق یہ بتایا پہلے بھی تھا، لیکن مخلوق نے جس طرح توجہ دینی چاہیے تھی مخلوق نے اس طرح توجہ دی نہیں۔ پھر تاکیداً اسی لیے اللہ کی ذات نے دوبارہ ارشاد فرمایا، اور ہوا کیا؟ حضرت جریب وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کر کے آقا علیہ السلام کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو ایک ایسی جگہ پر پہنچے جس کو غدیر خم کہتے ہیں، غدیر خم۔ وہاں اذان ہوئی نماز کے لیے، ہم نے باجماعت نماز ادا کی، پھر سارے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار ان کو جمع ہونے کے لیے اعلان کیا گیا، وہ سارے جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا، تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا ولی کون ہے؟ وارث کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہمارے ولی، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہماری جانوں کے مالک ہیں، وہ ہمارے وارث ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ادھر میری طرف دیکھو۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا بازو پکڑا اور ان کا بازو پکڑ کے آقا علیہ السلام نے کھڑا کیا، اور آقا علیہ السلام نے جب وہ بازو کھڑا کیا تو فرمایا، لوگوں جان لو آج کے بعد جو شخص مجھے اپنا ولی مانتا ہے، اپنا مولا مانتا ہے، ہر اس شخص کے لیے علی کو بھی مولا بنا دیتا، ہر شخص کے لیے علی کو مولا بناتا ہوں۔ آج کے بعد جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اپنا مولا مانتا ہے، ہر اس شخص کا مولا آج کے بعد علی بھی ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو پھر صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سنا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق، یہ دونوں اصحاب گئے اور جا کے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو مبارکباد دی کہ اے علی، آپ کو آقا علیہ السلام نے تمام مومنین کا مولا بنایا ہے، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا ہیں اور ہمارے بعد آنے والے تمام مسلمین کا بھی مولا ہے، آپ کو مولا بننے پر مبارک ہو۔ تو سب سے پہلے جو مبارک ہے، پھر کچھ محدثین یا مفسرین وہ کہتے ہیں کہ پھر جب یہ اعلان ہو گیا، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، تو پھر اس وقت اللہ کی ذات نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تو پھر اللہ کی ذات نے فرمایا، ہاں اب آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ شان ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ آج حال یہ ہے، ذرا سا ذکر علی کیا جائے، ذرا سا ذکر اہل بیت کیا جائے، ذرا سے ان کے محبت کے ڈنکے بجائے جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، تو سب سے پہلے جو فتویٰ آتا ہے وہ رافضیت کا، وہ رافضیت کے فتوے، شیعیت کے فتوے، پھر
جتنا زیادہ ذکر علی کرو گے آپ کے اوپر پھر گستاخ صحابہ کے فتوے کہ آپ دوسرے صحابہ کا، کبھی کسی نے آج تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر ہو رہا ہو تو کسی نے روک کے کبھی نہیں کہا بھئی اکیلے ابوبکر کا ذکر کیوں کرتے ہو، 1.25 لاکھ صحابہ تھے ان کا بھی ذکر کیا کرو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو، کسی نے کبھی روک کے نہیں کہا کہ بھئی 1.25 لاکھ صحابہ اور بھی تھے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت علی بھی تھے، حسن و حسین بھی تھے، عمر کی شان تو بیان کرتے ہو، ابو بکر کی شان تو بیان کرتے ہو، علی کی اور علی کے بیٹوں کی شان بیان کیوں نہیں کرتے، مصطفیٰ کی بیٹی کی شان بیان کیوں نہیں کرتے، کبھی کسی نے روک کے نہیں کہا، لیکن ہمیشہ سٹیجوں کے اوپر، ممبروں کے اوپر ٹیلی فون کر کے لکھ کے فتوے، ہمیشہ جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہر وقت علی کا اور علی کے گھرانے کا ذکر کرتے رہتے ہو، مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر کرتے رہتے ہو، 1.25 لاکھ صحابہ اور بھی تھے، ابو بکر کا بھی ذکر کیا کرو، عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ جب بات آئے اہل بیت کی تو اہل بیت کی بات سنتے ہی ان کو دوسرے صحابہ یاد آ جاتے ہیں، اور جب بات ہو دوسرے صحابہ کرام کی تو پھر ان کو اہل بیت کی کبھی یاد ہی نہیں آئی۔ یہ ناسبیت ہے، یہ ناسبیت ہے، اور پھر بڑھتی بڑھتی یہ خارجیت کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ سوچ کہ آپ اہل بیت کے ذکر سے کترائیں، علی کی شان بیان کرنے سے کترائیں، حسن و حسین اور فاطمہ الزہرا ان کی شان بیان کرنے سے کترائیں، نہ اس حد کی طرف جائیں کہ ان کو چھوڑ دیں، نہ اس حد کی طرف جائیں کہ جس حد سے آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے علی تیرے بارے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ میرے لیے وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے معاملے میں بھی 2 گروہ بن جائیں گے، ایک وہ ہوگا جو تجھے بالکل تنہا چھوڑ دے گا، جو تیرا ذکر ہی نہیں کرے گا، یاد ہی نہیں کرے گا، جو تیرے ساتھ چلے گا ہی نہیں، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کا گروہ تھا، انہوں نے محبت میں اتنے آگے چلے گئے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو وہ بھی جہنم میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو بالکل تجھے رد کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو آخری حد تک پہنچاتے ہیں محبت میں، یہ دونوں گروہ جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں گروہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بالکل چھوڑ دینے والا، ایک محبت میں وہ عرش معلیٰ تک پہنچا دینے والا۔ ہمیشہ اعتدال پر رہیں، لیکن ذکر اہل بیت کو کبھی نہ چھوڑیں، محبت اور مودت اہل بیت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ابھی 2 دن پہلے جب میں جمعہ کی تیاری کر رہا تھا تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے میں سوچتے ہوئے اور آپ کی تعریف اور توصیف کے متعلق سوچتے ہوئے ایک کلام جو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا کیا، وہ میری خواہش ہے کہ میں بیان کر دوں ذرا، پھر اس کے بعد دیگر علماء اور شعراء اور نقباء وہ پھر اس کلام کو اپنے اپنے انداز میں پڑھیں گے، لیکن ابتداً اس کو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ آپ سب کو سناؤں، اور پھر اس کے بعد پھر یہ دوسرے لوگ پڑھیں، سنیں اور سنائیں۔ یہ بھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ آپ کی شان ایک بیان ہوتی ہے، آپ کی شان بیان ہوتی ہے کہ علی وہ ہیں کہ جن کے ذکر سے دل کو قرار آتا ہے، علی وہ ہیں جن کے ذکر سے دل کو قرار آئے، علی وہ ہیں کہ جن کے در پہ سجدہ روزگار آئے، علی تفسیر ہیں ہر آیے تطہیر و تسلیم کی، علی تفسیر ہیں ہر آیے تطہیر و تسلیم کی، علی تائید ہیں ہر داستان حمد و تعظیم کی، علی مولا
علی مشکل کشا شیر خدا کہیے، جہاں سجدہ جھکے سس سجدے میں نام مرتضی کہیے۔ علی وہ باب ہیں جن سے نبی کی راہ کھلتی ہے، علی وہ شاہ ہے جن سے حکمت و جا ملتی ہے۔ زبان خاموش ہو پھر بھی قلب بولے علی علی، بولیے ذرا، زبان خاموش ہو پھر بھی قلب بولے علی علی، عقیدہ عشق و غیرت سبھی بولے علی علی، عقیدہ عشق و غیرت سبھی بولے علی علی۔ علی کا ذکر وہ پاک ہے جو وضو بنا دیتے ہیں، علی وہ ذکر پاک ہے جو وضو بنا دیتے ہیں، دلوں کو دھو کے روحوں کو خوشبو بنا دیتے ہیں۔ علی وہ ذکر پاک ہیں جو وضو بنا دیتے ہیں، دلوں کو دھو کے روحوں کو خوشبو بنا دیتے ہیں۔ علی کا در وہ در جن کے مثل کوئی در نہیں آیا، علی کا در وہ در کہ جس کی مثل کوئی در نہیں آیا، نبی کے بعد ایسا نور کوئی اس در نہیں آیا، نبی کے بعد ایسا نور کوئی گر نہیں آیا۔ علی سے علم ہے روشن، علی سے عقل ہے قائم، علی سے علم ہے روشن۔ آپ کا چونکہ شغف ہے شاعری سے، آپ محظوظ ہوں گے۔ علی سے علم ہے روشن، علی سے عقل ہے قائم، علی کی خاموشی قرآن، علی کی بات ہے حاکم۔ علی کی جنگ ہو تو بدر و خیبر ہار جاتے ہیں، علی کے سامنے سورج بھی سرہار جاتے ہیں۔ جہاں انصاف ہو، حق ہو، صداقت کی صدا ہو، سمجھ لینا کہ وہیں ذکر علی کی انتہا ہو۔ نبی نے جس کو فرما دیا انا و علی نور، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے، ہم اسی نور سے آئے ہیں۔ جن نبی نے جس کو فرما دیا انا و علی نور، وہی تو ہے در حق کا امین و مسرور۔ علی کا نام مومن سے منافق دور کرتا ہے، علی کا نام مومن سے منافق دور کرتا ہے، علی کا نام ہر وجود پاک کو مسرور کرتا ہے، علی کا نام ہر مومن کے قلب کی مٹھاس ہے، سن لو فقیر زین کی ہر ایک صدا کی آس ہے، سن لو۔ علی وہ ہیں کہ جن کے ذکر سے دل کو قرار آئے، علی وہ ہیں جن کے در پہ سجدہ روزگار آئے۔ وما علینا الا